السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رب کریم کو چھوڑ کے اپنی سیرت کو خوبصورت بنانے کی بجائے دنیا کس طرح برانڈڈ کریموں کے پیچھے بھاگ دوڑی ہے اور صورت کی خاطر سیرت بھول گئی ہے، یہ ہماری گزشتہ ملاقات کا موضوع تھا۔ آج کائنات کے لیے رحمت دو عالم مرشد کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، شخصیت کو، ہستی کو اور آپ کے اسوہ و قدوہ اور آپ کی رحمت کو چھوڑ کے دنیا کس طرح چھوٹے موٹے اپنے خود ساختہ اور مزعومہ لوگوں کے پیچھے کیسے بھاگ دوڑ رہی ہے اور ان کی بیعت ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو چند امور کے اوپر شاید تھوڑا بہت عبور رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، بہت کچھ نہیں جانتے، مگر چند جملوں ٹوٹکوں کے پیچھے لوگوں کو اپنے ہاتھوں پہ بیعت کرواتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے زندگی والہانہ انداز میں گزار دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے محبوب پیغمبر کی تعلیم اور تربیت والی زندگی اور سیرت کیسے ہماری پوری زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دنیا میں انسان کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ضرورت ہے اور اس کے تقاضے، میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر پیر و مرشد سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 گوشے کوشش کریں گے کہ ان کو اس محدود وقت میں دیکھ سکیں اور پھر نظر انتخاب دوڑائیں کہ ہمیں کامل اسوہ، مکمل شخصیت، بہترین سیرت، حسن و جمال والی پڑھی لکھی تربیت یافتہ زندگی چاہیے یا ہمیں پھر سے وہی جاہلانہ روش اور اس کا آلٹرنیٹ جو کہ کوئی ہے نہیں، نہ رب نے ان جیسا بنایا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ پچھلوں میں، نہ موجودہ لوگوں میں، نہ آنے والوں میں، تو پھر مجھے خود کو اور اپنے خیالات اور تصورات کو خود ہی بدلنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی رحمت مرشد کامل کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی وحی کے ساتھ گزری ہے اور آپ نے کچھ بھی وحی سے ہٹ کر کے کہنے، کرنے یا کرانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محبوب وہی بولتے ہیں، وہی تولتے ہیں، وہی کرتے اور کرواتے ہیں جو آسمان سے رب العالمین جبریل امین کے ذریعے صادق و امین پہ اتارتا ہے۔ الحمدللہ، جو بھی بات، جس بھی پہلو اور زندگی کے جس گوشے کو چھیڑیں گے، آپ کو وہاں قرآن ملے گا، آیات ملیں گی، بینات ملیں گی، دلائل ملیں گے، براہین ملیں گے، سلطان ملے گی، اور اس کے اندر قوت وہ منزل من اللہ، وہ کوئی ڈومیسٹک لوکل ہوم میڈ یا انسانوں کی بنائی ہوئی کی داستان یا کہانی یا گھڑی ہوئی کوئی اس نوعیت کی بات نہیں ہوگی کہ جس کو حقیقت سے دور دیکھا جائے۔ لہٰذا میرے پیغمبر رحمت دو عالم، آپ کے ہادی اور رہبر، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہی سے تعبیر ہے، وہی سے معبر ہے اور وہی سے ہی وہ منور ہے۔ تو آپ کی سیرت کو لینے والے بنیے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہی پہ مبنی علم ملے گا۔
دوسرا میرے محبوب کا زندگی کا اور سیرت کا بڑا حسین گوشہ، رب کریم نے جو محبوب کو سیرت کا رنگ دیا ہے وہ ایمان کا رنگ ہے۔ دنیا میں اس وقت بڑے بڑے لوگ راہب ہیں، پوپ ہیں، پنڈت ہیں اور رہنما ہیں، انٹرنیشنل ہیں، عالمی ہیں، بین الاقوامی ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیوں کے مختلف گوشوں کو دیکھیں تو بے شمار جگہوں پہ ایمان سے خالی، اتقان سے خالی، یقین سے خالی اور تقوی سے خالی، للہیت سے خالی، اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی، رجا و امید سے خالی، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ اٹھا کے دیکھیں، اول سے لے کے آخر تلک ایمان ایمان اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ لہذا ایمان جیسی دولت جو انسان کی زندگی بدل دے، قبر نشر حشر کو بدل دے اور اس کی آخرت کو قیمتی بنا دے، محبوب کی اس پختہ سیرت کو چھوڑ کے اگر ہم پھر چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یقیناً ہم اچھی کو اور بہترین کو چھوڑ کے گندی اور بھدی چیز کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ کرتے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیر اور اچھے کو چھوڑ کے ادنا کا انتخاب اچھے لوگوں کی بات نہیں ہوتی اور نہ ان کا یہ معیار ہوتا ہے۔ تیسرا گوشہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دنیا جب جہالت میں جی رہی تھی، لا علمی میں، نادانی میں، بے وقوفی میں بڑی بڑی حرکتیں کر رہی تھی، عین اس ٹائم میں میرے محبوب کی سیرت علم کے ساتھ بھری ہوئی۔ آپ کی ہر بات علم، عربی میں سائنس کو کہتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی دونوں چیزیں خالق کی ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے کائنات بنائی ہے اور بڑی باریک بینی سے بنائی ہے، مائکروسافٹ سے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی جس رب کے سامنے آ کر کے بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، لاجواب ہو جاتی ہے، وہاں سے رب قادر قدیر کی قدرتیں، اس کے علم، اس کی معرفتیں آغاز کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، اور نہ دیکھنے والی چیزوں کے اندر بھی وہ اپنی قدرت دکھا کے چلا رہا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ایک بھی عمل، ایک بھی لب و لہجہ، ایک سنگل جملہ یا ایک لفظ یا حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو لا علمی، نادانی پہ ہو، بلکہ یقین اور ایمان کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ علم اور معرفت کی پوری معراج کرتے ہوئے بلندیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا رنگ اور سیرت کا تیسرا پہلو اور گوشہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ چوتھا گوشہ میرے محبوب کی زندگی کا کہ آپ نے پوری زندگی پریکٹیکل گزاری ہے، یہ نہیں کہ صرف کہہ رہے ہیں کر نہیں رہے، بلکہ بڑی نفیس زندگی، طاہر طہارتوں والی زندگی، نفاستوں والی سیرت، پاکیزگی سے بھری ہوئی اور معمور سیرت آپ کو ملے گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے خود کو بھی اور پوری امت کو، جہاں جہاں بھی آج میرے محبوب کے ماننے والے موجود ہیں، وہ آپ کی اس سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھتے ہوں گے۔ مثلا صرف ایک وضو کو لے لیں، صرف وضو لے لیں، کرنے سے پہلے بسم اللہ سے بھری ہوئی سیرت، ہاتھ دھو کے زہری گرد و غبار اور انگلیوں کا کھلال کر کے ان کے درمیان تلک ناخنوں کو کٹوا کے پاکیزہ طہارت والی، صاف ستھرے ہاتھوں والی سیرت، پانی لے کے منہ میں کلی کرتے، دانتوں کی صفائی کرتے، مسواک کرتے، صاف ستھرے، بغیر کسی بدبو اور سمیل کے، آپ بھی اور آپ کی امت۔ یہ ایسی رہنما سیرت ہے اور زندگی ہے کہ ڈھونڈنے نکلو گے تو ملے گی نہیں۔ ناک میں چڑھا کے دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں وضو کر کے 2 مرتبہ اگر ہو تو 10 دفعہ، اگر 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا جائے تو 5 وضو میں 15 دفعہ ایک بندہ اپنے ناک کی صفائی کرتا ہے۔ لائیے دنیا میں کوئی اور دین، کوئی اور سیرت، کوئی اور شخصیت کہ جو اتنی دفعہ بیوٹی پارلر جا کر کے اپنے ناک کو اور اپنے منہ کو اور اپنے دانتوں کو صاف کر سکے۔
پھر میرے مرشد کے 15 مرتبہ دھلتے ہاتھ، درمیانہ لیول 10 مرتبہ، اور اگر بالکل نچلے لیول پہ آ جائیں تو 5 مرتبہ. اسی طرح یہ دھلتا ہوا پورا چہرہ، یہ گال، یہ آنکھوں کا غسل، یہ ماتھے کا دھلنا، یہ جبڑوں کا دھلنا، انسان کی داڑھی اور داڑھی کا خلال. آپ سوچ نہیں سکتے کوئی ہے بائکر جو بائک چلاتے ہوئے بھی دن میں 15 مرتبہ اپنا چہرہ دھوتا ہو. مگر یہ سیرت اللہ کے سامنے رب کے حضور پیش ہوتی ہے تو پیش ہونے کا ڈھنگ، بننے کا ڈھنگ، سورنے کا ڈھنگ، سجنے کا ڈھنگ، صفائی کا ڈھنگ، ستھرائی کا رنگ لے کر کے خود کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر کے چلتی ہے. پھر بازوؤں کا کونیوں تک دھلنا، 15 بار 5 وضو میں یہ، 15 مرتبہ یہ. پھر سر کا مسا، کانوں کا مسا، اور باریک باریک دراڑوں اور حصوں کے اندر سے گزرتی ہوئی انگلیاں، اور کانوں کے پچھلے حصے، اور صاف ہوتا یہ بدن، اور پاؤں کا دھلنا، انگلیوں کا خلال. یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا صرف ایک وضو کا رنگ ہے. پھر آگے چلیے. انسان کو ضرورتوں کے تحت عام غسل کرنا ہے تو کیسے، نفاست کا غسل کرنا ہے تو کیسے، گرمی کی شدت میں نہانا ہے تو کیسے، غسل تبریک. اور اگر بشری تقاضوں کے تحت اونچ نیچ کے معاملات میں ہے، جنابت ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو کیسے پہلے باوضو ہو کے، پھر دائیں سائیڈ پہ پانی ڈال کے، پھر بائیں پہ ڈال کے، پھر اپنے آپ کو پورا واش کر کے، نیٹ اینڈ کلین کر کے. یہ طہارت سکھانے والی ہستی اور ذات. پتہ کیجئے بڑے بڑے نفیس لوگ اپنے اوپر جو ہے پرفیوموں کے پش لگا لگا کے، وہی کپڑے وہی سارا کچھ، مگر کیسا کپڑے دھلے ہوئے، پرانے ہوں کوئی بات نہیں، نیٹ اینڈ کلین، صاف اور ستھرے، بدن دھلا ہوا، آزاد دھلے ہوئے. اور اگر میں اس کے ساتھ یہیں پر وضو سے پہلے استنجا ایڈ کر دوں تو طہارت دین اسلام کے فقہا کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے جس بھی حدیث کی کتاب کی ترتیب لگائی ہے پہلے طہارت لے کے آئے. پہلے استنجے کے مسائل، چھوٹے بڑے پیشاب جھاڑے کے مسائل جسے دنیا ڈسکس کرنا ہی گوارا نہیں کرتی، بیٹھنے کے آداب، کہاں جانا ہے وہاں کے آداب، نظروں سے اوجھل ہونے کے آداب، پرائیویسی کے آداب، پردے کے اہتمام، بیت الخلاء تنہائی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں رہنے والی آبادی اور مخلوقات کا بھی لحاظ، اور ان کو ہٹا کر کے جگہ نیٹ اینڈ کلین کروا کے اللہ کے حوالے خود کو کر کے رب کی کسٹڈی اور نگرانی میں دے کر کے. کتنی محتاط سیرت ہے، مگر ہم اس سے کوسوں دور ہیں. حضرات، میرے محبوب کی سیرت کا چھٹا رنگ، بنتے تو بڑے ہیں لیکن میں اوور موٹی موٹی جو سرخیاں ہیں ہیڈنگ سے وہ دے رہا ہوں. یہ تو مرد ہیں، عورتیں عمومی اکٹھے. جو الگ مسائل ہیں شریعت نے، میرے محبوب کی سیرت نے انہیں بھی اٹھایا، ڈیپلی پڑھا، اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک دو نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور آپ کے گھر میں 13 مومنوں کی مائیں ازواج مطہرات، 13 اور 4 17 لوگوں کی گواہی، دلائل، بینات، ان کے مسائل، معاملات کو ذکر کر کے خاص ایام کے خاص معاملات میں شریعت نے اس کو پردے کی زبان میں اتنے حسن کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے خواتین کے ایام خاص کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں. قل هو عذا، ان کو کہیے یہ ایک بیماری کی کہانی ہے، یہ دکھڑے کی کہانی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطرت بھی ہے، جو نیچر بھی ہے، ہم نے نسل بھی چلانی ہے، یہ اس کھیتی کا پانی بھی ہے، یہ بچوں کی بہار بھی ہے، مگر یہ ایک دردناک بیماری کی کہانی ہے. کتنا خوبصورت جملہ اور کتنی داد اور کتنا حوصلہ
اور ریئلٹی پہ مبنی، بالکل 100% سچائی، مگر ساتھ میں ستھرائی کہ آپ نے ان دنوں میں شوہروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قربتیں اختیار، نہ ہی یہ عورتیں چھوت ہیں کہ ان دنوں میں انہیں فارغ کر دیا جائے. یہ آٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ہندوانہ رسم، جاہلانہ رسم. یہ کپڑے کو ٹچ کریں تو کپڑا پلید. میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے، سب سے پاک ہستی مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا حجرہ مسجد کے اس طرف ہے، سیدہ کو کہتے ہیں کہ کچھ چیز مجھے پکڑائیے، جو پکڑنی ہے وہ بھی کمال کی چیز ہے، پاکیزہ. اور سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور میں ایام سے ہوں، اور میرے آقا صاف ستھرے پردے میں لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ کو نہیں لگی ہوئی، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑا سکتی ہیں. اور پکڑاتے ہوئے ان کا ہاتھ مسجد کے اندر بھی ہے. اتنا نفیس دین، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا. جب دنیا ان ایام میں عورتوں کو چھوت بنا کے، انہیں گھٹیا سمجھ کے، ناپاک قرار دے کے، انہیں گھر اور معاملات سے، لین دین تعلقات سے، کھانے پینے کے امور اور اشیاء سے بالکل الگ تھلگ کیے ہوئے تھی. اور یہ ہم آج کل دیکھتے ہیں، بالخصوص بڑی مائیں خواتین سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں پتر آٹا نیجے گننا، آ نیجے کرنا. ٹھیک ہے، آپ ان کی ڈیوٹی سے ان کو ماورا قرار دے دیں، شریعت چاہتی ہے. لیکن اگر وہ بچوں کو ٹچ کر لے، وہ ان کے پیار کر لے، ان کو گلے میں لگا لے، ان کو گود میں بٹھا لے، ان کو سینے لگا لے، ان کو کھانا دے دے، ان کی چیزوں کا بندوبست کر دے، تو چھوت ہو جائے گی؟ نہیں. گھر کے معاملات چلیں گے. نماز اور روزے کی پابندی اٹھا لی گئی ہے. اگر آپ نے اپنی کوئی ذمہ داریاں کم کرنی ہے تو کیجئے، مگر چھوت مت سمجھیے. اور انہیں بھی سمجھایا گیا کہ آپ نے کیسے کن دنوں میں، ایام نفاس میں، ایام حیض میں، یا اگر بیماری کا دن خون ہے اور وہ 7 دن سے تجاوز، 6 دن سے یا روٹین سے تجاوز کر گیا ہے، ان دنوں میں وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، بیٹھ کر کے نماز کیسے پڑھنی ہے. شاید یہ بات آپ کو چھوٹے موٹے لوگ نہ بتا سکیں. بڑے بڑے مرشدوں کی کہانی اپنی ہے، مگر پیغمبر کی زبانی جو دین بیٹی فاطمہ کے لیے ہے، جو شریعت بیٹی رقیہ کے لیے ہے، جو نظام بیٹی ام کلثوم کے لیے ہے، اور جو سسٹم میرے پیغمبر کی بیٹی زینب کے لیے ہے، اور جو سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ میمونہ امہات المومنین کے لیے ہے، وہ سارے کا سارا میرے پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے بھی ویسا ہی. ایسی سیرت، منور سیرت، با علم سیرت. اور پھر آئیے، حضور نہیں مل رہا پانی، کیا کریں؟ پانی نہیں مل رہا. مٹی ہے گھر میں؟ نہیں ہے. لے آئیے. روڑا رکھ سکتے ہو؟ جی رکھ سکتے. اور کچھ نہیں جی، علاقائی پتھریلا ہے، پتھر پہ گرد و غبار ہے، زمین کا حصہ ہے، ہاتھ پھیر لو، پڑھو بسم اللہ، لگائیے زمین پہ یوں ضرب، پتھر ہے تو ضرب، جو روئے زمین پہ چیز ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کے پھونک ماریے. حضور لگ گئی. اب کیا کریں؟ وضو کرنا ہے تو تب بھی، نہانا ہے تو تب بھی چہرے پہ پھیریے. حضور پھیر لیا. اب میرے پیغمبر کی سیرت کہتی ہے کہ یہ ہاتھ ایک دوسرے پہ مل دیں. حضور ہو گیا ہے. کہا تمہارا تیمم ہو گیا ہے، وضو بھی ہو گیا ہے، تمہارا غسل بھی ہو گیا ہے. کریم رب کے کریم پیغمبر کے کریم شریعت، کریم سیرت، قرآن کریم اور حدیث کریم، اس کو چھوڑ کر کے، ایسی سہولت کو چھوڑ کے، نرمیوں کو چھوڑ کے، پھر اپنی سوچوں میں مبتلا ہونے والی قوم کو دعوت دے رہا ہوں. تانا نہیں ہے. ذرا سوچئے، سردیاں آئیں، میرے پیغمبر نے جرابیں پہنی، جوربین پہنے، پیغمبر نے موزے پہنے، آپ نے دھونے والے پاؤں کی جگہ پہ مسح فرمایا. یہ چھوٹ تھی شریعت کی، یہ نرمی تھی پیغمبر کی، یہ حسن تھا میرے آقا کی سیرت کا.
ویسے تو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ برفانی علاقے میں برف کے ساتھ بھی ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہمارے جیسا تو ماحول نہیں ہے، ہر جگہ گرم پانی تو میسر نہیں ہے۔ جنہوں نے ماننا ہے وہ مشکلوں میں بھی مان لیتے ہیں، مگر اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میری دی ہوئی چھوٹ، میری دی ہوئی نرمی، ڈسکاؤنٹ جہاں میں دے رہا ہوں تو لیا جائے۔ کسی دکان پہ چلے جائے نا ڈسکاؤنٹ ہو اور اس کو کہیں فل ریٹ لگا لے تو وہ بھی ایک دفعہ آپ کی طرف دیکھے گا، استاد جی خیر ہے اسی ڈسکاؤنٹ تے مال دین رہے ہیں، تسی پھر فل نہیں، میں فل۔ اللہ کو پھر برا لگتا ہے، تکلیف دیتے ہیں انسان۔ اور میرے کتنے بہن بھائی ہیں جو بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں، کہتے ہیں نہیں قیاس کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، اگر چمڑے والے موٹے موزے ہوں گے تو ٹھیک، وگرنہ مسا نہیں بنتا۔ بھائی کیوں نہیں بنتا؟ وہ جی عقل نہیں مانتی، دل نہیں مانتا۔ میں اپنی عقل اور دل کو حضور کے تابع کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر دین اپنی عقل کا نام ہوتا تو علی کو سمجھ آتی ہے کہ موضوع کا مسا یہ اوپر سے ہوتا، لو کان الدین بالرأی، اوپر والے حصے پہ۔ ایسے کہا انہوں نے؟ نہیں، کہا علی کی عقل کہتی ہے کہ زمین پہ یہ حصہ لگتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہوتا، اسے صاف کیا جاتا ہے۔ مگر میرے اور آپ کے مرشد نے شریعت میں اور وحی سے بتایا کہ مسا اوپر سے ہوگا، اس لیے ہم اوپر سے کرتے ہیں۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ زمین پہ نیچے والا حصہ لگا ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ شریعت وحی کا نام ہے، اپنی صرف سوچ اور عقل کا نام نہیں، بلکہ عقل کو تابع کرنے کا نام ہے۔ کچھ نے کہا جی وہ جرابیں پھٹی ہوئی نہ ہوں، کچھ نے کہا جی وہ پانی اندر نہ جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا فیکٹریاں لگی ہوئی تھی مدینے میں کہ اس وقت اس طرح کی ایسی جرابیں ہوں؟ سرجی تساخین وہ موٹی کپڑے کی پٹیاں لپیٹتے تھے، سب کے پاس سلی جرابیں نہیں، پاؤں کو ٹھنڈک لگتی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، نہیں ہوتی تھی انہیں جرابیں میسر تو کپڑے کی پٹی لپیٹ لیتے تھے۔ تساخین، پاؤں کو گرم رکھنے والی کوئی بھی پٹی، کوئی کپڑا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مہینے کے لیے کاروان نکلا ہے، سردیاں ہیں، جنگ ہے، موزے پہنے ہیں، جوتے ٹوٹ گئے ہیں، اتنے جگہ جگہ تے دکانات نہیں سی بنیاں، جوتوں کے نیچے موزے پتھروں سے پھٹ گئے، نکیلے پتھر۔ کبھی چلے ہوں تو پتا ہو نا، موٹر وے پہ بیٹھ کے باتیں کرنا، گاڑی میں اے سی روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑی آسان ہے، وہ پھٹ جاتے اوپر کپڑے لپیٹ لپیٹ کے، وہ چیتھڑے۔ میں نے اپنے بڑے بڑے افسروں کی، بڑے بڑے اہل علم کی جرابیں دیکھی ہیں پھٹی ہوتی ہیں نیچے سے۔ اب ہے نا جدید دور کے 10 20 جوڑے ہیں، ڈیلی کا ایک بدلہ چلے۔ سر جی ایک جوڑے پہ زندگی گزارتے بڑوں کو دیکھا ہے، پھٹ گئے؟ نہیں جی یہ تے مسا نہیں، بھئی آپ کا نہیں ہوتا، رہنے دیں۔ جس پیمبر نے نرمیاں کی ہیں، اور یہیں پہ وضاحت کر دو، فتویٰ دینے پہ آئیں گے تو یہ بھی کہہ دیں گے جی نیل پالش لگی ہے، ناخن کی جلد سے بھی پانی نہیں گزرتا، لہذا نیل پالش پہ بھی وضو ہو جاتا ہے، چلنے دیں۔ مرضی آئے گی تو بہت کچھ بول دیں گے۔ واٹر پروف میک اپ ہے جی، ٹھیک ہے ہو گیا، جب ہے ہی وہ واٹر پروف میک اپ، وہ چہرے کو ٹچ ہی نہیں کر رہا پانی، تو آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ وضو ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ 50 60 70 ہزار لاکھ کا میٹر ہے۔ ساری دنیا بھی بیچ دینا تو صبح کی 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ 2 سنتیں تبھی قبول ہونی ہیں جب وضو ٹھیک ہوگا۔ اتنے قیمتی ہے یہ وضو، نہیں قبول کرتا اللہ نماز کو اس کے بغیر، مگر ہمیں گوارا نہیں، لہذا کہہ دیجئے مہندی پہ آ کے عقل کام کرتی ہے جی، وہ مہندی اندر جذب ہو جاتی ہے، وہ لیر نہیں بناتی، لہذا مسا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مہندی لگائیے اس کے اوپر مسا، تب بھی بھائی تھوڑا سوچ لیں، تھوڑا سمجھ لیں، جس پیغمبر نے یہ شرطیں رکھی ہیں اسی پیغمبر نے یہ نرمیاں بھی رکھی ہیں۔ تو تیمم سے بات چلی تھی، اسی طرح میرے پیغمبر کی سیرت میں آپ کو دنیا کا سب سے افضل عمل پریکٹیکل جس سے رب راضی ہوتا ہے، نماز ملے گی، خوراک ملے گی، غذا ملے گی، روحانیت ملے گی۔
وضو ملے گا، گھر سے اللہ کے گھر آنا ملے گا. شکر کرو اللہ دا. دن چ بیوی بچیاں نو چھڈ کے 5 ٹائم اپنے محبوب رب نو محبوب پیغمبر کے طریقے پہ ملنے آتے ہو. گھر والوں نو کتے پتہ چل جائے نا کسی ہور نو ملن جاندہ ہے تو کونی جے نکلن دیندا 5 دفعہ. اللہ کا شکر کرے. محبوب ترین جگہ احب البقاء الی اللہ، روئے زمین پہ اس قدر محبوب کوئی خطہ نہیں ہے جتنا وہ خطہ ہے جہاں سر سجدے میں رکھا جاتا ہے. اللہ کو سب سے محبوب خطہ. اور یہ پتہ ہے اللہ نے کیا کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے. کہ محبوب آپ سے پہلی قوموں کے لیے عبادت گاہیں ضروری تھی، آپ ان میں اعلان کریں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین سوائے وہ 7 جگہ جہاں پہ بعض وقتی وجوہات کی بنا پہ سجدہ حرام ہے، نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی ہر جگہ جہاں ٹائم ہو، جہاں ٹائم ہو. آپ کو دائیں بائیں مسجد نظر نہیں آ رہی، پہنچا نہیں جا سکے گا، آپ کی اپروچ سے باہر ہے، اوقات سے باہر ہے. وضو کریں، مصلی لگائیں، اذان کہیں. سر جی اذان کی دلی کہنی ہے، سنت ہے نماز کے لیے، کہیں آپ. اقامت کہیں، کی دلی کہنی جی بندہ ہی کو نہیں. اللہ کے فرشتے نہیں ہیں، بندے نہیں آئے تو فرشتے تو ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، عباد مکرمون ہیں. رب آسمان سے ان کو بھیج دے گا جاؤ میرے بندے کے ساتھ صفے ملاؤ. اس نے نیت کر لی ہے، وہ جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے، مجبور ہے نہیں جا سکتا. کہانی لمبی ہے، سفر لمبا ہے، پہاڑ پہ ہے، نیچے اترے کا مشکل ہو جائے گی، بکریاں چرا رہا ہے. یہاں بھی اذان کہہ کے اقامت کہہ کے نماز کڑی، رب فرشتے اتار دیتا. آپ کی اور میری گنتی اور کیلکولیشن اور ہے، اللہ کا کیلکولیٹر اور ہے. وہاں اور ہی کچھ ہے، وہاں کا حساب و کتاب اور ہے، اس کے گوشوارے اپنے، اس کا پیمانہ اپنا ہے، اس کی پیمائشیں اپنی ہیں. لہذا الصلاۃ فرض میں، سنتوں میں، نوافل میں. کیسی سیرت ہے جو کہتی ہے کہ یار 12 سنتیں میں پڑھتا ہوں، 12 تم پڑھ لو. جو بندہ پڑھتا ہے نا پکا ٹھکا انشاءاللہ جنتی ہے. باقی حساب کتاب بھی کلیئر کرنا ہوگا، لیکن یہ چیز ایک اضافی ترجیح ہے. جیسے ہوتا نہیں کہ انٹرویو میں یہ نمبر تو پکے ہیں، اتنے تو ملیں گے، اس نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے. یہ سنتوں کی سنن مؤکدہ کی ڈگری، یہ فرائض کی ڈگری، یہ نوافل کی ڈگری. کیا بات ہے. کسی دن ہم لگا دینا کہ فجر کی نماز میں درس ہوگا اور عمرے کی جتنے لوگ آئیں گے سب کو ٹکٹ ملے گی. سب کی تو دور ہے، 2 ٹکٹیں رکھ دیں. ہمیں مسجد المجید بہت بڑی کروانی پڑے گی، یہ قریب کے سارے گھر لینے پڑ جائیں گے. سڑک پہ رش، کیوں؟ 2 ٹکٹ نکلنے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو بھی فجر پڑھ کے اللہ کے گھر آ جائے، ویٹ کتنا کرنا ہے؟ صرف آدھا گھنٹہ. نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، بس سورج نکلن دی دیر ہے، میں سوا نیزے تے 10-15 منٹ بعد ٹکٹ دے دیتا جائے گا. اور قیمت کیا ہے؟ صرف 2 رکعت. جو بھی آئے گا ٹکٹ ملے گا. دنیا تو ٹکٹ دیتی ہے، کہا نہیں، شناختی کارڈ بنا بنوایا، پاسپورٹ تیار شدہ، ویزا لگا ہوا، مور لگی ہوئی، سٹیمپ لگی ہوئی. ایئرپورٹ کے لیے فیصلہ آباد جتنا بھی سفر نہیں کرنا پڑے گا، ایئرپورٹ بھی یہیں پہ، فلائٹ بھی یہیں پہ، اگلا ایئرپورٹ بھی یہیں پہ، اگلا سفر بھی یہیں پہ. مکہ اور آگے عرفات، جتنے درمیان میں علاقے ہیں، یہ مینا کے، مزدلفہ کے، ایک ایک عمل کتنے دن لگتے ہیں؟ کم از کم حج کے اوپر 4 دن لگ جاتے ہیں. 8 9 10 3 دن یہ جانے کا، لوٹنے کا. کہا صرف 10 منٹ ٹائم دے کے 2 رکعت اشراق کی پڑھ، مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے کے روانہ کروں گا. پرواہ نہیں. یہ تھی میرے پیغمبر اور مرشد کی سیرت. کن کے لیے؟ جن پہ حج اور عمرہ فرض نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں، ذوق ہے، پیسے نہیں ہیں، شوق ہے، قیمت نہیں ہے، سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے، آ جائیے. آپ کو پتہ ہے حج اور عمرہ فرض نہیں ہوتا جب تک پیسہ نہ ہو. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی پوسٹیں لگی دیکھی ہے کہ حج کرن تے عمرے تے جان نو دل کردا ہے پر وسائل نہیں ہے. اللہ کو پیدا کر دے.
میں نے ایک بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ پوسٹ فیس بک پہ لگانے کی ضرورت، کہندا شاید کسی دے دل 'چ ترس آ جائے مینوں کرا دے، تے میں ادا 4 کر چکے ہیں، 4 کر چکے ہیں۔ میں کہا یار ساڈے دل 'چ کدی یہ خیال آیا ہی نہیں، لوگ کتنے سیانے ہیں۔ یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک بک کھولی تو سامنے یہی چیپٹر کھل گیا کہ یار تیرے گھر دے قریب رب دے گھر 'چ سہولت موجود ہے نہیں تیرے پاس، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں سر کبھی شعور کے ساتھ، تو انہوں حاجی کسے نہیں کہنا، اے میں گارنٹی دینا کہ حاجی نہیں کہنا، حاجی کہنے لی ایک دفعہ جانا پہنتا، یہ ڈگری صرف انہوں ملنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول آپ کو وہ جانے والے کی گارنٹی معلوم نہیں ہے کہ نہیں، خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق پاڑی شراک 2 رکعت، یہ پیغمبر کی سیرت کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ومن کیسے ہے وہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ ہے رب کا دیا ہوا رنگ اور مفت کا رنگ، سہولت اور آسائش۔ اچھا 2 منٹ کے لیے دوسری طرف آئیے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جو کئی سال لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں، کچھ لوگوں کی لائف کی، پریکٹیکل کی، علم کی، عمل کی معرفت سے راضی ہو کے خود یونیورسٹیاں ڈگری لے کے کھڑی ہوتی ہیں، سر جی تسی تشریف لے آؤ، تو انو ڈگری دینا ساڑی یونیورسٹی لی اعزاز ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے، حضور کو اچھا لگتا ہے، یہ پیسے والے تے ٹور کے جان گے، غریبوں تسی آ جاؤ، تسی اللہ دے گھر چان کے 2 رکعت اشراق پڑھو، ڈیلی حج تے عمرے کرو، سال میں 360 کر، 65 کر، 66 کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے اس کی وقت یا قیمت کم ہو جائے گی، لیکن سہولت موجود ہے، پیغمبر نے دی ہے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی، میرے پیغمبر کی سیرت کا کیلنڈر بڑا مضبوط تھا، ہمیں یہ لگانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا حساب ہے، کس دن سورج کب نکلے گا، کس وقت کون سی نماز کا کیا ٹائم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہم نے وقت مقرر پہ میقات، کیلنڈر بنا کے، دن اور رات کو مقرر کر کے، ایام کی تحدید کر کے، وقت کو اپنے دائرے میں اور ظرف زمان میں رکھ کے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے، مرضی کی نماز نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے سقر ہے، قیامت کے دن جب گرا کے جہنم کی وادی سقر میں اہل سقر سے پوچھا جائے گا وما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کی ہر مجلس میں گئے مگر نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں گئے، یہ ہماری بتائیے۔ یہاں کیا ہے، جو نماز پڑھتا ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والیوں کے لیے ویل وادی کی ہلاکت ہے، ویل جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ نماز میں کیا کرتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز کے اندر غافل ہے ان کی سزا اور ہے، جو نماز کے وقت سے غافل ہے، اذان ہو گئی اچھا پڑھ لینا ہے، بلایا جا رہا ہے یار ایڈی جلدی نہیں، سردیاں جت لین ہی لگی ہے، ادھروں جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ پھر آؤ جاؤ تو بس آئیے، مذاق نہیں ہے۔ دنیا کے سارے کام ایک طرف، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے وقت مقرر ہے، اور جبریل امین نے اول وقت اور آخر وقت دونوں میں نماز پڑھ کے بتائی، اور میرے محبوب نے 4 نمازوں میں اول وقت کو پسند کیا اور نماز عشاء میں لیٹ پسند کیا۔ آپ کی کیا پسند ہے، آپ کی سیرت کا کیا رنگ ہے، آپ کی نمازوں کا کیلنڈر کیا ہے؟ آپ مولانا کے پیچھے مر رہے ہیں یا جو کائنات کے سارے ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، انبیاء کا امام، کل کائنات کا ہادی اور رہبر و مرشد، جو فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھے اول وقت میں، اسی دن چاڑ کے پڑھیے، جواز کا وقت ہے، افضلیت کا وقت نہیں۔ کبھی دین میں ہر جگہ جواز نہیں، افضلیت بھی ڈھونڈا کرے، جو میرے پیغمبر کی پسندیدہ تھی۔ روئے زمین کے گھوم کے دیکھیں، روئے زمین پہ جائیں، عشاء کی نماز اگر
کوئی تاخیر سے پڑھ رہا ہے تو صرف ایک طبقہ ہے، ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لوگ وہابی بھی کہہ دیتے ہیں، غیر مقلد بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نے ان سے بڑھ کے متبع کوئی نہیں دیکھا۔ کوشش تو کرتے ہیں نا۔ میں بہاولپور سے گزر رہا تھا، اذان کی آواز رات 9:30 بجے کے بعد لگ بھگ 10 کا ٹائم تھا، 9:45 یا 10 کا، اذان کی آواز۔ میں نے آگے سفر پہ جانا تھا، ٹکٹ چھوڑ دی، رکشہ پکڑ کے جدھر کو آواز آ رہی تھی میں ادھر کو جا نکلا۔ عیدگاہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا مسجد کن کی ہے؟ کہا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ۔ سر چلو ادھر کو جدھر کو زمانے کی ہوا ہو، چلیے ادھر کو جدھر سیرت کی خوشبو ہو۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، اس میں بڑی محنت پڑتی ہے۔ میرے نبی رحمت آذان، کتاب الاذان، او ہو، پہلے طریقے تو چلے آ رہے تھے، گھنٹہ بجا دو، ٹل بجا دو، ناقوس بجا دو، بینگ بجا دو، وسل مار دو، سیٹیاں بجاؤ۔ بیت اللہ میں سیٹیاں ہی ماری جاتی تھی، پتہ چلتا تھا عبادت ہو رہی۔ رات میں ایک عبادت گاہ میں تھا، وہاں طبلے لگ رہے تھے، سرنگیاں بج رہی تھی، گیت سنگیت ہو رہا تھا۔ کیا ہے جی؟ رب کو راضی کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی جگہ تھی کہ کپڑے اتارے جا رہے تھے، ننگا کر کے رب کو راضی کیا جا رہا ہے۔ میرے مرشد آئے، لباس آگے چل کر کے کتاب اللباس میں ذکر کروں گا، کہا باحیا، باوقار، مسنون، سر ڈھانپا ہوا ہو، پورا لباس ہو، اللہ کے سامنے تیاری ہو۔ حضور لباس پورا نہیں، سر ننگا ہوگا نماز ہو جائے گی۔ کہا صرف کندھا ننگا نہ کرنا۔ یہ جگہ تھی کہ آپ بتاتے نہیں ہوگی، خبردار سر ننگا ہو نماز نہیں ہوگی۔ بھائی جس کے کندھے ننگے ہیں وہ نماز نہ پڑھے۔ حضور چادر ایک ہے، ایک چادر کو ایسے باندھو۔ اگر یہاں کوئی چادر ہوتی تو میں ابھی بتا دیتا کہ کیسے ایک چادر لے کے کندھوں پہ بھی یہ دیجئے گا ذرا، مہربانی۔ ایک چادر ہے، میرے پاس ردا اور کسا دونوں نہیں ہیں، محبوب میں کیا کروں؟ ایک انداز ہے کہ میں اس کو ایسے باندھ لوں پیچھے، میرا سطر بھی، میرا سینہ بھی یہ کور ہو رہا ہے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، آپ اس کو اس انداز میں لیجئے کہ آپ کے تن کو بھی اور آپ کے کندھے بھی کور ہو جائیں۔ بات تو اتنی ہے نا، میں ایسے کروں گا تو میرے پیغمبر کی سیرت بھی ہے، میرے پاس اسٹائل بھی ہے، نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ حضور کیا کروں؟ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہے نا 4 دیواری کمرہ بند، ایسے لوگ بھی گزرے، لیکن میرے پیغمبر نے جو سکھایا، کمال سکھایا۔ گھنٹے نہیں، منادیاں نہیں، ڈھول دے کے جیسے ہوتا ہے جی فلانی دکان دا افتتاح ہو رہا ہے، ادھر سوچا جا رہا ہے، ادھر اللہ تعالی مختلف اصحاب کو خواب، زید بن عبد ربی، وہ الفاظ اور کلمات، محبوب کہتے ہیں سناؤ، سنائے گئے۔ جناب بلال، عبداللہ ابن ام مکتوم، آواز اونچی، ان کو کہا آپ پڑھیے۔ میرے پیغمبر سن کے کہتے ہیں کہ یہ جو اذان ہے نا یہ سنت نہیں ہے۔ وہ بھائی سنت ہے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، سننا۔ اب سارے تو نہیں اذانیں کہیں گے، مقرر کر دیا گیا ہے، اذان کہہ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اذان سن کے جواب دیجئے۔ یہاں گزارش کر دوں، کئی مسجدوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اذان میں کہنی، اذان میں کہنی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اذان کہنے والوں کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا سب سے نمایاں ہوں گے۔ لیکن یہ ذوق جنگ میں نہ بدلے۔ ایک جگہ گئے، اذان کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، اذان ہو گئی، قریب گھر تھا، اندر گئے، 2 بابے، ایک نے آن کے اتنے رومال رکھیا، رکھ کے تینوں کہتے وضو کرن ٹر گیا۔ دوجا آیا، انہیں ویکھیا بھی انہیں وضو پہلے کر کے اذان دے دینی ہے، وہ بغیر وضو تو آن کے اور کھلوتا تھے اذان۔ اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے،
اچھا اس نے اذان شروع کر دی وقت سے پہلے ہی، وہ واش روم سے بھاگا، وہ جو بول رہے ہیں وہ سنائی دے رہا ہے۔ وہ بھائی ایڈے سیاڑے نہ بنو، بڑی اچھی بات ہے، جو اذان کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، دوسرے کو ثواب کیسے ملے گا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، نبی رحمت نے سب کی تربیت کر دی ہے۔ ایک اذان پڑھے گا، دوسرے جواب دیں گے، جب جواب دیں گے سارا سیم کہیں گے، اللہ اکبر تو اللہ اکبر، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اشہد اللہ الہ، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یا سیم پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، نہ ایڈوانس میں درود، نہ یہ سن کے درود، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سیم جواب نہیں دینا، کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو پیغمبر یہاں لا حول ولا قوت سکھا سکتے ہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ نہیں کہہ سکتے تھے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اذان مکمل ہو گئی ہے، میرے پہ درود پڑھیے اور میرے لیے وسیلے کی دعا کیجیے، میرے لیے وسیلے کی۔ ایک کہندا جی حضور نو توسل نہ پائیے تو دعا قبول نہیں ہوندی، حضور کے تو پھر، اور اذان میں کیا سکھایا؟ اذان پڑھ کے کہنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اللہ یہ اذان کی بلندی اور نماز کے قائم ہونے والی ان کیفیتوں کے مالک، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہ مکمل اذان کا مالک اور رب تم، والصلاۃ القائمہ، فجر سے لے کے اگلی فجر تلک نمازوں کے قیام کا رب تم، تیرے لیے دعا کیا ہے؟ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، ہمارے پیغمبر کو وسیلہ عطا کر اور وہ فضیلت دے جو مقام محمود پہ ملنی ہے، جو پوری دنیا میں صرف ایک ہستی کے لیے رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اس کی وضاحت کی گئی۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، مگر ہمیں ان کی دعا کا، ثم صلو علیہ، اب پڑھیے میرے پہ درود۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اذان ہو گئی ہے، جواب دے دیا ہے، وسیلے کا، فضیلت کا، مقام محمود کا آپ کے لیے اللہ سے سوال کر لیا ہے، آپ پہ درود، رحمتوں کی، برکتوں کی، سلامتیوں کی دعا کر لی ہے۔ ہمیں کیا ملے گا؟ کہا قیامت کے دن تمہاری شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی، میں تمہارا سفارشی۔ سر جی کتنا آسان تھا، مگر ہم نے یہاں بھی اپنی مرضیاں، بدعات، خرافات، رسوم و رواج، اور اوپر سے دلائل دے رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں اے پہلے پڑھنا ہے، اے بعد چ پڑھنا ہے۔ حضور کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایک دن نا گھر میں مستری کام کر رہا تھا، انہیں نا نیٹ قابلیاں دے وچ نا پہلے واشلاں پا کے پچھو قابلے لائے، میں جننے بھی سی وہ کھول کے تے واشل پیچھے کرتی پہلے تے قابلہ نٹ جڑا نا دے اوتے بولٹ پہلے کر۔ مینوں ویکھ کے کہندا پروفیسر صاحب کی ہویا ہے؟ میں کہا یار توں جڑا نا اینوں بولڈ نو بعد چلاؤن ڈیا، اینوں پہلے کر، اے دے اندر نے نا ساریاں چوڑیاں نٹ بولٹ، اے نٹ نو اگے تے پیچھے کر واشل، او دے کیڑی کوئی واشل ہے اور چوڑی ہے۔ کہندا استاد جی کی ہویا جے؟ تہاڈا اپنا علم اتنے کالجے رکھو، یہ ساڈا علم ہے، اتنے یہ جگہ ہے وے قابلہ بول، اسی جڑا نا جی نٹ بعد چلانا ہے۔ میں کہ استاد جی کل تسی بحث کرن ڈے سے مزدوراں نال بہ کے درود پہلے پڑھنا ہے، یہ اپنا علم اپنے کول رکھو، حضور دا علم تے وحی دا علم وہی ہے جڑی ترتیب انہاں دتی۔
اپنا علم اپنے اظہار اپنے پاس رکھیے، میرے محبوب سے بڑھ کے اس کائنات میں پڑھا ہوا اور کوئی نہیں ہے، پڑھایا بھی رب نے خود ہے، یقین کر لیجئے۔ اب آئیے کتاب الجمعہ پہ، یہ نماز کی صفتیں۔ ہم کہتے ہیں جیڑی پڑھ لو ہو گئی، میرے پیغمبر کی سیرت میں ایسے نہیں جیڑی پڑھ لی ہوگی تو جدہ پڑھ لی ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں میرے نبی کا بہت پیارا یار، سینے سے لگنے والا، ہاتھ ملانے والا، محبوب اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، میرے پیغمبر کی ڈائریکٹ زیارت اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اور جینون مسجد نبوی میں پاؤں رکھ کے قیام، رکوع، سجود، تشہد کرتا ہے تے حضور انہوں سامنے بہ کے ویندے نے نماز پڑھ دیاں تے حضور کہہ دیندے نے تیری نماز نہیں ہوئی، اے نہیں آکھیا، کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، میرے صحابی جا نماز پڑھ، تو پڑھی ہی نہیں۔ اسی آپ جمعہ پڑھ کے نکلنے ہیں، نال علی مسیت والے آ جان سانو کہن تسی تے جمعہ پڑھیا ہی نہیں، وہ پڑھ کے نکلن اسی کہیے تسی نہیں پڑھیا، کیا گزرے گی دل پہ؟ سچی بتائیے۔ صحابی ہے، دور نبوت ہے، جبریل نازل ہو رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، مصطفیٰ بذات خود بنفس نفیس تشریف فرمائے، صحابی کتنے خشوع اور خضوع سے قیام کر رہا ہوگا۔ یار استاد کول ہوئے نا تو بندہ بہت دھیان نال کام کرتا ہے، کتنا خشوع ہوگا، کتنا خضوع ہوگا، کتنی لہیت ہوگی، کتنا اخلاص ہوگا۔ آئے اور آپ نے ایک بھی نمبر نہیں دیا، کہا نماز پڑھ، تو نہیں پڑھی، پھر اودے تو بہتر پڑھ کے آپ نے کیا پڑھ، تو نہیں پڑھی، پھر پڑھ کے آپ نے کیا جا پھر پڑھ، تو نہیں پڑھی، تے آخر کہنے لگا حضور جتھے غلطی ہوندی ہے دس دو، میں تے اپنے لوگ بہتر تو بہترین کرن دی کوشش کیتی ہے۔ پھر حضور نے بتایا کہ تیرے رکوع میں مسئلہ ہے، تیرے سجدے میں مسئلہ ہے۔ اج کسی نو کہہ کے ویکھ لو رکوع بھی ٹاپو ٹاپ، میں کوئی ایسا ڈرائیور نہیں ویکھیا کہ جڑا حال ہے ایک گیئر جڑا نا جی پہلے ادھر پایا تے نال ہی دوسرا، گڈی نے پہ جھٹکے لینے، جھٹکے کانوں دین ڈیا؟ استاد ڈرائیوری کر کی کرن ڈیا؟ نماز پڑھ اللہ کے لیے، بس میں وہ ادا کرتا نہیں، وگرنہ جو ہمیں جلدی ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کتنی جلدی ہوتی، کتنی جلدی ہوتی، بس جھکے گرے اٹھے، جھکے گرے چل۔ اسے کوے کی طرح ٹھونگے مارنا کہا گیا ہے، اسے نماز کا چور کہا گیا ہے۔ تیرے پیغمبر کی نماز کی صفت یہ ہے، وصف یہ ہے، سیرت یہ ہے، کردار یہ ہے، حسن یہ ہے، جمال یہ ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے تو رک رک کے، ایک سا نال نہیں۔ اے قاری صاحب نے جی الحمد لے کے وللضالین تک ایک سا پڑھ چھڑیا، نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھہریے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھیے، مرضیوں سے تیزیوں سے فاسٹ نہیں۔ وہ صحابی کی نماز ریجیکٹ، آج جدہ بھابی جدہ مرضی پڑھ لے قبول، سنی جیسے مرضی پڑھ لے قبول، نہ لے آ جائے، اعتراض نہ کرے آ جائے۔ تیرے پیغمبر کی نماز محمدی، مسجد نبوی، مسجد محمدی، وہاں پہ بھی اگر کوئی اپنی مرضی کی پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوئی نہیں، پڑھی نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کے نام تک بدل گئے، روزوں کے نام تک بدل گئے، بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ سانگلہ میں نا ٹالی شریف تھی ایک بزرگ کی دربار شریف پہ، تو وہاں پہ کچھ سال پہلے ہوا واقعہ، لوگوں نے دیکھا بھی، لائیو چلا۔ بابا جی ٹالی نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندے، خیر اہل الحدیث نے کہا ٹالی اللہ دی ہے، بابیاں دی نہیں، کل زمین اللہ دی ہے، بابے بھی اللہ دینا۔ کہندے جی نہیں، یہ کوئی مسواک بھی بھنے گا تو پھڑیا جائے گا، باں لت ٹوٹ جائے گی۔ شرط لگا لی، ہم اتنا پیسہ دیں گے جی ٹالی پٹ کے لائے۔ عملہ پہنچ گیا، دو چار کہاڑیوں نے ویکھیا بھی یہ تو ہونی کچھ نہیں رہا، اور گلاں چھڑیاں۔ قصہ مختصر، آواز آئی، اوئے ایتھے عذاب آ جانا جے۔ ایک بندے نے کیا، ہوئے اللہ والے ادھر ہو جاؤ، بابے والے ادھر ہو جاؤ۔ سر جی بظاہر ویڈیو چ موجود ہے، اللہ والے دو چار ادھر کھلوتے ہیں، بابے والے ادھر ٹر گئے، ٹالی لا کے سائیاں نے وڈ کے ٹرالی تے پا کے انہاں کہ ہن بھی مرے تے ہن بھی مرے، اور ٹالی دا مڈ بھی اوتھے باغ والی مسجد چ پیا۔ ایسی ایسی حیبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਾਰੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ओ भाई फूड़ी पे फातिया भी नहीं पढ़ी, दरूद भी नहीं पढ़ा, हुजूर ने थे नहीं पढ़िया, सी नहीं पढ़ते। अगे ना फातिया ना दरूद, मर गया मरदूद। ओ भाई मरदूद वो नहीं मरिया जिहदे जनाजे च तुहानू फातिया नसीब ही नहीं हुई। जिसकी वफात के कलमे के मुनकर है, ओ भाई ये मैयत उठाते हुए कलमा शहादत नहीं। यार जान दे, जदों फौत होण दिया उस टाइम हजूर ने क्या लक्के नू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, उदों सूरह यासीन शुरू कर दी। जे कोई पढ़ाउणी नहीं दिया, ना 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 नाल ना लिया जे किते औखा होके ना कर देवे। हुजूर तो तब पढ़ा रहे हम चारपाई उठाते हुए कलमा शहादत। अब किसने कहा है? अब किस लिए आए हो? अब ये सारा कुछ किस लिए है? इसलिए पैगंबर की सीरत को लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसके मुताबिक चलना शुरू कर दीजिए। फिर लोग की मसलकन जो कई जान, डर कोई नहीं, खौफ कोई नहीं। लिहाजा पैगंबर की नमाज, और आज मैं बात रोक रहा हूं जुमे पे, अगली मुलाकात से इंशाल्लाह हम पैगंबर का जुमा देखेंगे। यार मुलाकात करवाऊंगा, नजारे दिखाऊंगा मेरे महबूब के, हां जुमा कैसे होता था। मैं अज भी देखिया, रोकण के बावजूद पिछले जुमे क्या भाई सफा फलान के नहीं आई दियां, मना है। उस सवाब भी अकाब च ते दुआ बद दुआवां च बदल जाती, लेकिन मजबूरी है, पता नहीं हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी मैटर है या कोई उच्च है। मना किया है हुजूर ने, तुसी मेरे तो बहुत बड़े हो, उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो, फजल में बड़े हो, तकवे में ज्यादा हो, पहली सबकी फजीलत भी बड़ी है, तो पहले आके पहले बैठिए ना। जो पहले आए हुए उनकी गर्दनें पुलांग के जुमे में मना है, नहीं होना चाहिए। खुतबे के दौरान मना है, नहीं होना चाहिए। मगर हमें अपनी आई तो कौन रोके, असी सोच जो ले आए, जो असी करना है वो करके विखाना है। आके बैठते, मना है कि एक दूसरे से अलैक सलैक करे, आते लेट आए बैठे दूरों दूरों। और नमाज के अंदर की हालत, मेरा अल्लाह माफ करे, सर जी किते साढ़े सामने कैमरे लगे होने तो पता ना होवे सानू, तो साड़ियां नमाजां दी आ जाना तस्वीरां, फिर अगर वो सियासतदान कर रहे हो तो हम नीचे कोई ना कोई अपनी राय दे देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, देखो कौम का सरवर। तो कोई साढ़े बारे ला दे तो की करांगे? ये तो शुक्र करो अल्लाह ने अपनी किसी मसीह च खुद कैमरे अगे नहीं लवाए जेडे असी लवाने हैं कि दुनिया वेखे। फिर जब दुनिया देखती है तो दुनिया हंसती है, फिर कहते हो कि नहीं, हाँ खुशू हुजू अदा अंदाज तरीका स्टाइल रंग लबो लहजा महबूब के संग मुझे तो मजा आता है, आपका पता नहीं। हमें तो अच्छा लगा तो हमने इसे चुन लिया। लोग नाराज होते हैं, यार ये गल्ला ना करया करो, ओ सर जी तुसी साडे आ कर दो। ओ नहीं मेरे वीर, अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है, प्यार ना होता तो मुझे क्या जरूरत थी। मैं अपने आप चरीना करी जाना, फजाइल बयान करी जाऊंगा और पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। फजाइल की हदीस थोड़ी है, आयात थोड़ी है, सिर्फ फजीलतें, लेकिन अहकाम और मसाइल सुधारने के लिए और बताने के लिए है कि तेरा ये नोट नहीं चलना, देखने में कड़क है, देखने में न्यू है। कल मैंने एक वीरे को बस वैसे ही कह दिया, उन्होंने दिता 5000 का नोट, मैं क्या चेक कर ली जरा, मैं पेशावर लू आया। भाजी उन्हें 2-3 दफा इदा वेख्या, मैं क्या की होई इहनूं मेरे कहण ते कहंदा भाजी उधरों इदां दा माल आउंदा है, ते जिद्दों इदां दा माल आवे उन्होंने 5 दफा नोट वेना है, ते ये कदी वेखिया ही भी ये माल हजूर अल्लों नहीं किसी होर पासों माल आया ने, ते तरीकत आई है, ते अंदाज आया, इनू मैं चेक कर लवां सही कि ठीक। नहीं 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 ठीक है, जिद्दां दा आएगा चलेगा। अल्लाह समझ की तौफीक दे। नबी करीम, रब्बे करीम, कुरान करीम, रसूल करीम, उनकी दी हुई नरमियां और मोहब्बतें और उनके दिए हुए रंग लेके अपनी जिंदगी संवारिए। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह मेरी और आपकी दुनिया भी अच्छी कर देगा, उकबा भी अच्छी कर देगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।